وینزویلا میں زلزلے نے تباہی مچا دی، 10,000 سے 1 لاکھ تک اموات کا خدشہ، اب تک 11,000 افراد کے لاپتہ ہونے کی تصدیق، 164 لاشیں اور 1,000 سے زائد زخمی مختلف اسپتالوں میں لائے گئے، ملک بھر میں ہنگامی حالت کا اعلان، ریکٹر اسکیل پر پہلے زلزلے کی شدت 7.5 اور دوسرے کی شدت 7.2 ریکارڈ کی گئی، دارالحکومت کراکس سمیت کئی شہر لرز اٹھے، سینکڑوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز نے بحالی کے کاموں کے لیے فوری طور پر $200 ملین کا ابتدائی فنڈ قائم کر دیا۔ امریکہ، چین، فرانس، اٹلی، اسپین اور ایران سمیت دنیا کے مختلف ممالک کا وینزویلا کو ہر ممکن ہنگامی مدد فراہم کرنے کا اعلان، قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار، امریکی صدر کا زلزلہ متاثرین سے اظہار یکجہتی، وہ وینزویلا میں اپنے نئے اور عظیم دوستوں کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر پیغام۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا وینزویلا میں زلزلے سے انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار، زخمیوں کی جلد صحتیابی اور متاثرہ افراد کے لیے ہمت، حوصلے اور استقامت کی دعا۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شمالی علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی، جاپان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، ریکٹر اسکیل پر شدت 6.9 ریکارڈ، 6 افراد زخمی ہو گئے۔ The United States, if we can make a deal with Iran that's good for everybody, we want to do it. We're going to give it every chance to succeed. Fees and tolls are the same thing to me. Okay? If you're paying someone to go there, I don't care if you call it a fee or a toll or a donation. It's a toll. That's how we're going to define it. That's international waterway. There isn't a nation on earth that supports having to pay money to go through the strait. آبنائے ہرمز پر کوئی ٹول ٹیکس نہیں لیا جائے گا، خلیجی ممالک نے بھی جہازوں سے فیس لینے کی حمایت نہیں کی، آبی گزرگاہ کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات کریں گے، امریکی وزیر خارجہ کی منامہ میں گفتگو، خطے کے ممالک کی قیادت سے بہت اچھی ملاقات رہی، تاہم بعض نے سنگین تحفظات کا اظہار کیا، مشرق وسطیٰ میں اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا جب تک ایران دہشت گردوں کی حمایت جاری رکھے گا، تہران کو اپنی پراکسیز کی حمایت ترک کرنا ہوگی، لبنان میں پہلی ترجیح اس کا پرامن مستقبل ہے، مارکو روبیو نے واضح کر دیا۔ پاکستان کو پیس میکر کے طور پہ الحمدللہ ساری دنیا اس کو مان رہی ہے، اور دنیا میں اس کا ایک جو مڈل پاور رول ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ پاکستان پیس میکر بن گیا، اب اسے معاشی قوت بنائیں گے، آج پاکستان کا نام ساری دنیا میں گونج رہا ہے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امن کے لیے انتھک کام کیا، آج دنیا پاکستان کو امن کے علم بردار کے نام سے جانتی ہے، مشکل وقت میں ایران کے ساتھ کھڑے رہے، 47 سال بعد ایران اور امریکہ کو میز پر بٹھایا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان کو تنہا کرنے کا خواب دینے والوں کو رسوائی کا سامنا ہے، مورکہ حق میں دنیا نے پاکستان کی تاریخی فتح دکھائی، جو کوئی پاکستان کو بری نظر سے دیکھے گا اس کی آنکھیں نکال دیں گے، وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا۔ ایران کے مذاکراتی وفد کے سربراہ باقر قالیباف نے منجمد اثاثوں سے امریکی زرعی مصنوعات کی خریداری کا امریکی دعویٰ مسترد کر دیا، ایران وہی فصل کاٹ رہا ہے جو امریکہ نے بوئی ہے، کئی دہائیوں کا عدم اعتماد اب بھی قائم ہے، ایران کو امریکہ سے وعدہ خلافیوں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ امارات کا ابنائے ہرمز میں جغرافیائی حقائق کو تسلیم کرنے سے انکار، جارحیت کے نتیجے میں جغرافیائی حقائق مسلط نہیں کیے جا سکتے، زبردستی اپنی بات منوانے سے امن کا قیام ممکن نہیں، یہی اصول ابنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال پر بھی لاگو ہوتا ہے، اماراتی صدر کے مشیر قرقاش کا بیان۔ بحرین کا عمان کی جانب سے محفوظ آبنائے ہرمز میں راہداری کا خیر مقدم، عمان نے گزشتہ روز جہازوں کے لیے عارضی راہداری کا اعلان کیا تھا۔
ایران نے اب ہرمز سے فیس کی وصولی میں اربوں ڈالر آمدنی کا تخمینہ لگا لیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق فیس قیمت میں متعلقہ ملکوں کو سالانہ 40 ارب ڈالر مل سکتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے باشعور عوام نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج کا حصہ بننے سے مکمل انکار کر دیا۔ مظفر آباد سمیت مختلف اضلاع میں معمولات زندگی رواں دواں، بھمبر، میرپور، نیلم، کوٹلی سمیت آزاد جموں کشمیر کے مختلف شہروں میں کاروباری مراکز دن بھر کھلے رہے، ٹریفک کی روانی بھی بحال۔ آزاد حکومت نے معاہدے کے مطابق ان کو دی، بجلی کی مد میں ان کو 3 روپے بجلی مل رہی ہے، وہ بھی تقریباً 8 ارب روپے کا فائنینشیل ہمیں نقصان ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر سیسز ہیں، ایجوکیشن سیسز ہے، ٹیکسز تھے، پراپرٹی ٹیکس ایٹ پار کیا ہے، یہ سارا کچھ ڈال کر ہم لوگ 20 بلین کو کراس کر جاتے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات پورے کیے گئے۔ پرتشدد واقعات سے 15 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ شرپسند عناصر نے پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ سازش کے تحت آزاد کشمیر کا امن و امان خراب کیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات اور وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس۔ BBC, which has published a misleading article based on information and allegations without taking into consideration true and credible facts. شرپسند عناصر کشمیر کی صورتحال سے متعلق جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کے ذریعے نئے سے نئے بیانیے بنائے جاتے ہیں۔ آئی جی آزاد کشمیر پولیس لیاقت علی ملک کی نیوز کانفرنس۔ جھوٹی اور جعلی خبریں آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج قرار دے دیں۔ شہریوں کو کسی بھی خبر کو شیئر کرنے سے پہلے تصدیق کا مشورہ۔ راستوں سے متعلق BBC کی خبر حقائق کے منافی قرار دے دی۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شہر شہر 9 محرم الحرام کے جلوس، مجالس میں اہل بیت کے مصائب بیان کیے گئے اور کربلا کے واقعے پر روشنی ڈالی گئی۔ عزاداروں کی رات سے بھر نوحہ خوانی، ماتمداری۔ کراچی میں نشتر پاک سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس حسینیہ ایرانیہ گھاردر پہنچ کر ختم ہو گیا۔ شرکا نے نمائش پر امام بارگاہ علی رضا کے باہر نماز ظہرین ادا کی۔ لاہور میں پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس مقررہ راستوں پر رواں دواں۔ شرکا نے سراج بلڈنگ کے باہر نماز ظہرین ادا کی۔ جلوس کے شرکا پر گرمی کے باعث اسموگ وہیکل سے پانی کا چھڑکاؤ۔ گورنر پنجاب نے اسلام پورہ بازار اور جین مندر پر جلوس کے شرکا کے لیے سبیل اور میڈیکل کیمپ کا افتتاح کیا۔ عزاداروں کی بڑی تعداد دن بھر میڈیکل سروسز اور سبیل امام حسین علیہ السلام سے مستفید ہوتی رہی۔ کوئٹہ میں میگانگی روڈ امام بارگاہ سے برآمد ہونے والا شبی ذوالجناح کا ماتمی جلوس امام بارگاہ ناصر العزا پر پہنچ کر ختم۔ عزاداروں کی نوحہ خوانی، ماتمداری۔ کوئٹہ سمیت صوبے کے 7 اضلاع میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس صبح 6 سے رات 8 بجے تک معطل رہی۔ پشاور میں نویں محرم کا پہلا جلوس ذوالجناح اختتام پذیر۔ جی پی او چوک، کالی باڑی، فوارہ چوک سے ہوتا ہوا واپس اسی امام بارگاہ میں ختم ہو گیا۔ عزاداران نے کالی باڑی میں نماز ظہرین ادا کی۔ بڑے شہروں کے ساتھ چھوٹے شہروں میں بھی 9 محرم کے ماتمی جلوس۔ ملتان کا مرکزی جلوس امام بارگاہ ممتاز آباد سے برآمد ہوا۔ منڈی بہاؤالدین کا جلوس محلہ صوفی پور سے نکالا گیا۔ فیصل آباد، رحیم یار خان، رانجر پور، سکھر، حیدرآباد، جعفر آباد اور ہب میں بھی شہدائے کربلا سے عقیدت کا اظہار۔ روہڑی میں 550 سالہ قدیم اور تاریخی ماتمی جلوس روایتی راستوں پر گامزن۔ جلوس رات قیام کے بعد عاشورہ کے روز شہداء قبرستان پر ختم ہوگا۔ ہزاروں عزادار ماتم برپا کر کے کربلا کے شہداء کو پرسہ دے رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے روہڑی پہنچ کر جلوس کی سیکیورٹی اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ لاہور میں سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا بی بی پاک دامن مزار اور محکمہ داخلہ کنٹرول روم کا دورہ، سیکیورٹی اقدامات اور سہولیات کا جائزہ لیا۔
شہدائے کربلا کی یاد میں شہر شہر خون کے عطیات. کراچی کے نشتر پارک میں مجلس اور جلوس میں شرکت کے لیے آئے عزاداروں نے بھی خون کا عطیہ دیا. کراچی میں مرکزی جلوس کے راستے میں جگہ جگہ سبیلیں لگائی گئیں. عزاداروں کو راستے بھر ٹھنڈے ٹھار مشروبات پیش کیے جاتے رہے. شہدائے کربلا کی یاد میں شہر شہر نذر و نیاز کا اہتمام. ننکانہ صاحب میں شربت کے ساتھ کھیر کی تقسیم. سرگودھا میں حلیم کی نیاز بانٹی گئی. بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت. سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے 15 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی. 431 ارب روپے سے زائد کے 9 بڑے منصوبے ایکنک کو بھی بھجوا دیے. جنوبی وزیرستان میں واقع گوملزام ہائیڈل پاور اسٹیشن کا متاثرہ یونٹ بحال. مطلوبہ ٹیسٹ کے یونٹ کو نیشنل گرڈ کے ساتھ منسلک کر دیا گیا. بنوں میں مسلح افراد کی گھر میں گھس کر فائرنگ سے ماں اور 2 بیٹے جاں بحق. پولیس کے مطابق بیٹی کے رشتے سے انکار پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. مقتولین اور ملزمان آپس میں رشتہ دار ہیں. پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی. اسلام آباد کے سیکٹر F71 میں FIA کا چھاپا. انسانی اعضاء کی اسمگلنگ میں ملوث 3 غیر ملکی گرفتار. 2 مقامی ڈرائیوروں کو بھی حراست میں لے لیا گیا. گھر سے انسانی اعضاء برآمد. has a lot of familial links across this very complicated tribal border region. There is support, and it is, I'm not going to explain in detail where the support is coming from. طالبان رجیم کی جانب سے فتنہ الخوارج کی پشت پناہی کا عالمی سطح پر اعتراف. فتنہ الخوارج کو افغانستان سے حمایت مل رہی ہے. افغانستان میں فتنہ الخوارج کے لیے تربیتی کیمپس موجود ہیں. برطانوی نمائندے رچرڈ لنزے کا افغان ٹی وی کو انٹرویو. افغانستان کو دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ قرار دے دیا. ایلون مسک سے 2 ہفتوں میں ہی دنیا کے پہلے کھرب پتی کا اعزاز چھن گیا. فوربس کے مطابق ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کے حصص میں $363 ارب کی نمایاں کمی، جس سے وہ کھرب پتی کا ایسا اعزاز برقرار نہ رکھ سکے. مجموعی دولت $1.1 کھرب سے کم ہو کر $957 ارب پر آ گئی. یورپ کے کئی ممالک شدید ترین گرمی کی لہر کی لپیٹ میں. اسپین اور اٹلی میں درجہ حرارت 40 ڈگری سے اوپر چلا گیا. برطانیہ میں تاریخ کی دوسری شدید ترین ہیٹ ویو کی وارننگ جاری. فرانس میں شدید گرمی کے دوران 50 افراد کی جان چلی گئی. لاہور میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو غسل دینے کی سالانہ تقریب. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مزار کو عرق گلاب سے غسل دیا اور چادر پوشی کی. تقریب میں علماء، مشائخ اور ملک بھر سے آئے زائرین نے بھی شرکت کی. پاک پتن میں بزرگ بابا فرید الدین گنج شکر کا 784واں عرس. سالانہ تقریبات کے چوتھے روز بہشتی دروازہ عقیدت مندوں کے لیے کھول دیا گیا. اور فیفا ورلڈ کپ میں برازیل نے اسکاٹ لینڈ کو 0 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی. مراکش نے ہیٹی کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا. سوئٹزرلینڈ نے کینیڈا کو 2-1 سے پچھاڑ دیا. السلام علیکم. ڈان نیوز اسٹوڈیو